नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पिछले साल जुलाई ऑनवर्ड टिल दिसंबर वी हैव बीन डिस्कसिंग इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, and people were talking about challenges. Nonetheless, Dr. Salman Shah was the only person who spoke very positively about the economic prospects, and he was like کہ بازار کی جہاں تک آپ بات کریں، جب اکانومک ایکٹیویٹی اچھی ہوگی، اکنامک میں کانفیڈنس آ جائے گا، انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور ہو جائے گا، ایم ایس سی آئی کی چیزیں جب یہ ٹیپر آؤٹ ہو جائیں گی اور ایم ایس سی آئی فرنٹ کی جو بائنگ ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، فورن انویسٹر کا بھی انٹرسٹ بحال ہو جائے گا، تو گوئنگ فارورڈ ہی واز آف دا اوپینین کہ بازار 60-70 کا جو لیول ہے آپ اس کو بھی چھوٹا کہہ سکتے ہیں، بیکاز جو ہماری پائی ہے وہ بڑی ہو چکی ہوگی اور اکنامک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہو چکے ہوں گے. سو 4 مہینے وی سو ہیوج چیلنجز، وی سو ہیوج کامنٹری فرام دا مارکیٹ اینڈ فرام سم آف دا اکانومسٹ ایز ویل. دے ور لائک کہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ ایسے اسٹرکچرل ڈیفیکٹس ہیں جو کہ شاید بہت بڑی بڑی چینجز ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے بغیر یہ ٹھیک ہو نہیں سکیں گے. بٹ سنس یسٹرڈے what we are seeing is now a great sea change. People's prospects have changed. Now people are talking very positive and people think کہ going forward چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. ان سب چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت گفتگو دی ہے، پروگرام میں شریک کیا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو، اور ان سے جانیں گے ان کا ویو as to what he has to say at this juncture and at this point in time. ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. شکریہ جی، وعلیکم السلام. Sir, you have heard the background, you have heard the commentary, your expert opinion, please. دیکھیں، یہ تو میرا ہمیشہ سے opinion رہا ہے کہ پاکستان کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی تقریباً سب سے ینگ پاپولیشن ہے ہماری، اور ہمارے جو مسئلے تھے وہ زیادہ تر پولیٹیکل مسئلے تھے. اکنامک پوائنٹ آف ویو سے جو مسئلے تھے وہ بری مینجمنٹ کی وجہ سے تھے. سو آئی تھنک کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مسئلے جو ہیں، پرٹیکولرلی پاکستان نے 40 سال جنگ لڑی جو ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ افغانستان میں، اس کے ہمارے پہ بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے. ٹیررزم کو بھی ہم نے کانکر کیا، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک پہنچ گئی ہیں. اور جو ہمارا 2018 میں اگر آپ کہیں تو وہ ہمارا وہ وقت تھا جب ہم بہت نزدیک تھے ڈیفالٹ کے، کیونکہ ہمارے بیرون ملک قرضے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور ہماری اکانومی کا سائز اتنا بڑا نہیں تھا کہ اتنے زیادہ ہم قرضے برداشت کر سکیں. لیکن مجھے امید تھی کہ اگر ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام صحیح طریقے سے چل پڑتا ہے اور کوئی لیڈرشپ ایسی ہو جو ریفارم کرنے کے لیے تیار ہو، تو یہ چیزیں ساری بدل سکتی ہیں. کیونکہ ہمارے جو گیپس تھے وہ پاکستان کے سائز کے مطابق تو بڑے تھے، لیکن دنیا کے لیے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اور اس میں ٹرانسفارمیشن لانی، اگر انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ کا ایکسیس ہو، آپ کی فائنینسنگ لائنز ٹھیک رہیں، اور آپ کی ٹریڈ میں آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے مارکیٹس اویلیبل ہوں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں. تو ہم نے یہی دیکھا کہ اب لاسٹ جو ہمارا ریزلٹس آئے ہیں کہ نمبر 1 ایک تو کہ پینڈیمک میں پاکستان کی مینجمنٹ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دنیا کی بہترین مینجمنٹ میں وہ شامل کی جاتی ہے، اور پاکستان ٹاپ 2 کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ پینڈیمک سے نارمل سی میں آ چکے ہیں، بلکہ پینڈیمک سے پہلے جو کنڈیشن تھی اس سے بھی کچھ بہتر کنڈیشن میں آئے. اور یہ ہماری جو پینڈیمک کی مینجمنٹ تھی، جس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن، ناٹ کلوزنگ دی اکانومی، تمام ویلیو چینز کو اوپن رکھا، سپلائی چینز کام کرتی رہیں. تھوڑی بہت ڈسٹربنس آپ کے بازاروں میں ہوئی اور شادی گھر وغیرہ میں تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوا، لیکن وہ بھی آپ نے مینیج کر لیا. ویکسینیشن بھی آپ نے کروائی اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے کرائی، اور رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی ڈیوسٹیشن نہیں ہوئی جو
بہت سے ممالک میں ہوئی، پرٹیکولرلی یورپ، امریکہ اور ایون بھارت میں بھی خاصی ڈسرپشن ہوئی جس سے پاکستان بچ گیا۔ سیکنڈلی یہ تھا اس کا امپیکٹ کہ ہماری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ انٹیکٹ رہی، ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ انٹیکٹ رہی، اور بڑی حد تک سروسز میں بھی کام ہوتا رہا، اور بلکہ سروسز میں گروتھ بھی آئی۔ اور سملرلی اب جب ہم نے ریزلٹس دیکھے ہیں 2021 میں جو آئے ہیں کہ 5.5% گروتھ ایگریکلچر میں، 3.5 اور 7-8% کے قریب مینوفیکچرنگ میں، 7% سروسز میں، تو یہ بڑی ہیلدی سچویشن ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کی کوئی پروڈکشن کے مسئلے نہیں ہیں، ڈیمانڈ سائڈ پہ بھی مسئلے اس کو نہیں ہیں، فائنینس بھی اس نے 1 ٹریلین کے قریب فائنینسنگ ہوئی پرائیویٹ سیکٹر کی بائی دا بینکنگ سسٹم۔ ہمارا بینکنگ سسٹم بھی بڑا ساؤنڈ ہے، اس میں کوئی نان پرفارمنگ لون کا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے، دے ہیو گاٹ لاٹ آف لیکوڈیٹی، اور وہ نہ صرف گورنمنٹ کی فائنینسنگ کر لیتے ہیں، ان کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت کوشن ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی فلی کیٹر کر سکتے ہیں۔ سو ریمیٹنسز آپ کے آل ٹائم ہائی پہ، ایکسپورٹس آپ کی آل ٹائم ہائی پہ، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ساؤنڈ بیسس پہ آہستہ آہستہ آ گئی ہے، اور اب اس نے اگر بریک تھرو کرنا ہے تو ایک تو یہ IMF پروگرام بہت ضروری تھا اس کے لیے، اور وہ ہو گیا۔ اس کے دوسرے ہی دن آپ نے سکوک بھی کیا، 2.7 ٹائمز آپ کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ آیا، آپ نے وہ لیا، جیسے آپ نے کہا کہ آلریڈی وہ پریمیم پہ چلے گیا، سو دیر از لاٹ آف ڈیمانڈ فار اٹ، جس کا انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ یہ پرائسنگ بڑی اچھی ہوئی، اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں آپ کا دوبارہ سے ذکر ہونا شروع ہوا ان اے پازیٹیو مینر۔ So I think all these indicators are absolutely key indicators which show کہ پاکستان کی اکانومی میں جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ ہمارے قابو میں اب آتے جا رہے ہیں۔ ایک چیلنج اس وقت ہے وہ ایکسٹرنل انرجی پرائسز کا ہے، لیکن وہ ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، سو پاکستان جو ہے اس کو بیلنس بھی کرے گا، پاکستان اس کو پاس تھرو بھی کرے گا، اور اس کا تکلیف تو ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن اس میں آپ بہتری امید کر سکتے ہیں، 2-3 ماہ میں وہ مسئلے اتنے نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے لیے اپرچونٹیز انرجی سیکٹر میں ڈومیسٹک انرجی پیدا کرنے کے لیے سولر، ہائیڈل، پھر ہماری اپنی ایکسپلوریشن، اس میں بے شمار اپرچونٹیز نکلیں گی۔ سو آئی تھنک کہ یہ اب پاکستان گروتھ کی طرف چل پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 7-8% گروتھ اگلے سال نہیں تو 2023 تک تو ڈیفینیٹلی 100% ہماری اکانومی جو ہے 7-8% گرو کر رہی ہوگی، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ میں جمپ آنی ہے۔ آلریڈی ڈومیسٹک انویسٹرز جو ہیں وہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور فورن انویسٹرز جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے تو وہ اب آئیں گے، پرٹیکولرلی اب چائنا کے ساتھ وزٹ کے بعد آئی ایکسپیکٹ کہ چائنیز انویسٹرز یہاں پہ بڑی مقدار میں آئیں گے، اور چائنا اس وقت دنیا کا انویسٹمنٹ بینک ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، افریقہ میں اس نے بے شمار انویسٹمنٹ کی ہے، ایسٹ ایشیا میں کی ہے، اور پاکستان اس کے لیے بہت ہی ایک نیچرل جگہ ہے جہاں پہ وہ آئے، جہاں پہ اس کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی ہے، اور ایک ہمارا اس کے ساتھ لینڈ بارڈر بھی ہے، اور ایک کوریڈور بھی ہم بنا رہے ہیں جس سے سینٹرل ایشیا تک رسائی ہوگی، ویسٹرن چائنا تک رسائی ہوگی۔ تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ فورن انویسٹمنٹ کا اب فقدان نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یورپین یونین اور امریکہ یہ بھی پاکستان میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پاکستان نے بڑی اچھی ڈپلومیسی کی ہے جس میں دونوں سائڈز کو انہوں نے ایک قسم کا ایکسیپٹ کرایا ہے کہ پاکستان کی چین کے ساتھ دوستی جو ہے وہ بڑی اسٹریٹجک دوستی ہوگی،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقی دنیا سے الگ ہو جائیں گے، تو باقی دنیا کے ساتھ بھی ہم چلیں گے۔ تو میری نظر میں اب یہ سارے انڈیکیٹرز جو ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے بہترین انڈیکیٹرز ہیں، اینڈ انلیس کوئی میجر کورونا میں کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی اور بلیک سوان ایونٹ ٹائپ ہو جائے جو پرڈکٹ نہ کیا جا سکے، تو پاکستان اب ایک ریگولرلی گروتھ پاتھ پہ آئے گا، اور دنیا میں میرا خیال ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر اینڈ the next year we will be the best performing economy in the world. And also in Asia, I think Asia میں ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے یہ کیچ اپ کرے گی، بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کے جو ریشیوز ہیں، پرائس ارننگ ریشیوز اب ریجن کے مطابق بہت ہی انڈر ویلیوڈ ہیں، اور بڑی اپرچونٹی ہے فار انویسٹرز ٹو موو ان۔ اور جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی تو گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور پاکستان کا جو یہ ایشو ہوا ہے سکوک، اس نے خاصا انٹرسٹ بھی جنریٹ کیا ہے۔ تو اس کی ٹیلز کے اوپر آئی تھنک پاکستان ول گو فار جی ڈی آرس۔ ہمارے جو میجر کارپوریٹس ہیں ان کے لسٹنگ وغیرہ لنڈن میں کرائیں گے، 4-5 بلین ڈالرز تک تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں، فائنینشیل انفلوز لے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ڈیفالٹ کے چانسز پاکستان کے تقریباً زیرو ہوتے جا رہے ہیں، اینڈ وی آر گریجولی موونگ آؤٹ آف دا ایک ڈیٹ لیڈ کرائسس جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، اس کو ہم نے اوور کم کر لیا ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ناظرین ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں کہ یہ جو ریزروز کا ایشو ہے جس کے اوپر لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ 5 ارب ڈالر 6 ارب ڈالر چائنا کے ہیں، 2 ارب ڈالر یو اے کے ہیں، 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ کے ہیں۔ سو پیپل آفن آسک سمپل اور رادر سلی تھنگس کوشچنس کہ آئی ایم ایف کے 1 ارب ڈالر سے کیا کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھائیں گے آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اکنامک لینڈسکیپ جو ہے وہ کتنا پازیٹیو ہے، اینڈ گوئنگ فارورڈ کس طرح کی پازیٹیو چیزیں پاکستان میں ہونے جا رہی ہیں۔ 4 سے 5 ارب ڈالر کے جی ڈی آرس اب پریکٹیکیبل دکھتے ہیں، بیکاز واٹ وی سو کہ 1 بلین ڈالر کے سکوک کے 2 دن کے اندر ہی اندر آپ کو 3% کا اس کے اندر پریمیم نظر آنے لگا۔ سو جسٹ بیکاز آف آئی ایم ایف پروگرام، لاسٹ ٹائم بھی ڈاکٹر صاحب نے ڈیفائن کیا تھا، بتایا تھا کہ صرف اس ایک پروگرام کی وجہ سے دنیا میں فسکل ڈسپلن کے لیے کسی بھی اکانومی کی معیشت کے مینیجرز کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے، اور ملک جو ہے ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو۔ جی آئی تھنک اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اب موقع ملے گا کہ وہ اپنا جو فورن ڈیٹ ہے اس کی ری پیمنٹ کو ایکسٹینڈ کر سکیں، یعنی کہ وہ ایوریج ری پیمنٹ پیریڈ جو اس وقت کوئی 5-6 سال کا ہے اس کو ہم 10 سال کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ایک پریشر جو ہر وقت پاکستان پہ ری فائنینسنگ کا رہتا ہے وہ ذرا کم ہو۔ سو دیٹ سیمس پاسبل۔ اب ہم بالکل یہ کام کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹس کے ذریعے ہم اکنامک گروتھ بھی لے سکتے ہیں، ہم اپنے جتنے ایسٹس ہیں ان کو انٹرنیشنلی لسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری انپٹس آ سکتی ہیں۔ اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ ہم کیا انٹرنل ڈیٹ کے اوپر ڈیفالٹ کر سکتے ہیں یا کوئی پاسبلٹی ہے، تو آئی تھنک اس کی زیرو پاسبلٹی ہے، کیونکہ پاکستان کو ڈالرز تو آپ کو ارن کرنے پڑتے ہیں، یہاں آپ کو انویسٹمنٹ کے ذریعے ملتے ہیں ڈالرز، یہاں آپ کو ایکسپورٹ سے کرنے پڑتے ہیں، یہاں دوسرے ریمیٹنسز یا انویسٹمنٹ لانی پڑتی ہے۔ اپنے ڈومیسٹک مارکیٹ میں پاکستان کے پاس بہت سی آپشنز ہیں جس سے وہ اپنے
فائنینسنگ کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ڈائریکٹلی بھی آپ یہ کرتے ہیں آن دا ٹیپ، آپ سیونگز کو ٹیپ کرتے ہیں. آپ کے نیشنل سیونگ اسکیم ہے جو بہت ایکسٹینسو ہے، اور اس میں جتنے فائنینسز آپ ریز کرتے ہیں وہ تقریباً بینکنگ سیکٹر سے جو فائنینسنگ ریز کرتے ہیں اس کے مقابلے کی وہاں سے آپ کر لیتے ہیں. سو یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان وتھ یور پرمیشن آئی وانٹ ٹو ریز اے پوائنٹ. جی جو این ایس ایس ہے اس کی وجہ سے آپ کی ایکویٹی مارکیٹ میں بھی تو مسائل ہیں، وہ بھی تو نہیں ڈیولپ ہو پا رہی. نہیں دیکھیں، آئی مین ایکویٹی مارکیٹ کی ریٹرنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بہت میگنیفائی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر یہ پرائس ارننگ ریشیو 5 ہے اور اگر یہ 10 پہ چلی جاتی ہے جو کہ پھر بھی اس ریجن کی ایوریج سے نیچے ہے، تو آپ کی مارکیٹس تو ڈبل ہو جائیں گی. سو کاسٹ آف ایکویٹی اس وقت ریز کرنا تو بہت سی کارپوریشنز یہ پیسہ ریز کر سکتی ہیں. بٹ آئی تھنک کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ جس قسم کا پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہماری اپنے ملک کے اندر جو ہے سیکنڈری مارکیٹس ڈیولپ ہوں گی، بہت سی سیکنڈری مارکیٹس ڈیولپ ہوں گی. جو ڈیٹ کی مارکیٹ ہے یہ اور آگے بڑھے گی، اور یہ بینکوں سے نکل کے میوچل فنڈز اور دوسری چیزوں میں بھی اس کی ایک قسم کی مارکیٹ اور کارپوریٹ کی بھی مارکیٹ بن سکتی ہے. سو یہ جو فائنینشیل سیکٹر ایک قسم کی ریپریشن ہوئی تھی بیکاز دی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک میں انفلیشنری چیزیں کرتی تھی، منی پرنٹ کرتی تھی، یہ ساری چیزیں کرتی تھی، اور کیپٹل مارکیٹس پہ ڈپینڈنس اس کی اس طرح سے نہیں تھی. سو ناؤ کیپٹل مارکیٹس پہ جب ڈپینڈنس آئے گی تو یہ کیپٹل مارکیٹس جو ہیں یہ بھی ڈیولپ کریں گی. سو آئی سی کہ یہاں پہ ڈیٹ مارکیٹ بہت بڑے طریقے سے ڈیولپ کرے گی، اسٹاک مارکیٹ ریکور کرے گی، اور ایشیا کی ایوریج تک یہ جائے گی، اور اس میں گروتھ بھی ہوگی. ہماری وینچر کیپٹل یہ جو ہمارے ہیں پورٹ فولیو کی جتنے مینیجرز ہیں ان کے لیے بڑی اچھی بزنس، ایسٹ مینجمنٹ بزنس شوڈ ریئلی ٹیک آف اینڈ دی فائنینشیل سیکٹر ول ڈو ویری ویل. بینکوں کی دیکھیں پروفٹیبلٹی انکریز ہوگی، بینکوں کی ویلیویشنز بہت بہتر ہوں گی، بینکس بھی ایکسپینڈ کریں گے. سو آئی سی این آل راؤنڈ کائنڈ آف موومنٹ اپورڈس، اینڈ اس کی جو پیچھے ڈرائیونگ فورس ہوگی وہ فائنینشیل سیکٹر اور انویسٹمنٹ ہوگی. تو آئی تھنک کہ یہ اب وہ ماحول ہمارا دوبارہ سے کریٹ ہو رہا ہے جو 2004 5 6 میں ہم نے دیکھا تھا، جہاں پہ بہت ایف ڈی آئی بھی آئی تھی پاکستان میں، اور پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی خاصی آئی تھی. اور جو بات ہے کہ یہ مارکیٹس کے اوپر جو انحصار ہے گورنمنٹ کا، اور فوکس بھی ہے کہ مارکیٹس کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں، مارکیٹس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا جو فٹ پرنٹ ہے جو اس وقت بہت بڑا نظر آ رہا ہے، اب آپ کو موقع ملے گا کہ اس فٹ پرنٹ کو آپ کم کریں. بہت سی ہماری چیزیں ہیں جو پرٹیکولرلی فوڈ سیکٹر میں وہ گورنمنٹ اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہے، وہاں پہ اوپننگ اپ ہوگی. پرائیویٹائزیشن آئی تھنک ول ٹیک آف، اور پرائیویٹائزیشن میں بڑے اچھے ٹرانزیکشنز ہوں گے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بھی ریویمپ کر دیا گیا ہے. سو آئی ایکسپیکٹ کہ خاصی ایکٹیویٹی ہوگی، ڈی ریگولیشن ہوگی، پرائیویٹائزیشن ہوگی، اینڈ لبرلائزیشن کی طرف بھی ہم جائیں گے، کیونکہ جب ہم یہ چائنا کا ایف ٹی اے جو بزنس ٹو بزنس میں اب پہنچتا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے وہ ایک قسم کی دنیا کی اکانومی سے انٹیگریٹ کرے گی. And then possibilities in Central Asia, in Western Asia, Middle East. So, I mean, I don't see any dark spot on the horizon جو کہ اب آپ کہہ سکیں with any
کنوکشن کہ یہ ہو سکتا ہے، نظر نہیں کوئی آ رہا Okay, so we ہونے کو seem to تو۔ be at a take-off point now, Dr. Sir. جی جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی ایک چیز شروع میں ابتدائیے میں کہی تھی کہ پولیٹیکل چیلنجز جو تھے وہ بڑے سیریس تھے اور اتنے بڑے اکنامی کے مسائل نہیں تھے جتنا پولیٹیکل نوائس نے چیزوں کو ڈسٹرب کیے رکھا، پرسیپشن کو خراب کیے رکھا۔ سو 2023 میں وین یو سے کہ 7 سے 8% کی گروتھ ہو سکتی ہے، مارکیٹ میں 70,000 کا پوٹینشیل ہے، 4 سے 5 بلین کے GDR کا پوٹینشیل ہے، یو سی کہ 1 سے 1.5 سال تک چیزیں پولیٹیکلی اسٹیبل رہیں گی؟ واٹ از یور انالیسس سر؟ جی آئی تھنک ایک جو بڑی بات ہے یہ اس وقت جو افغانستان کی سچویشن ہے، وہاں پہ جو ہمارے خلاف ایک محاذ تھا وہ تو ٹوٹ چکا ہے، لیکن اس کے سپلنٹرز ہیں ابھی جو کہ موپ اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک دو آپریشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں ہوئی ہیں which have to be tackled. تو گورنمنٹ از آئی تھنک کوائٹ اویئر آف دیٹ، اینڈ یہ ایک اپنی لاسٹ لیگس پہ ہے، یہ اگر یہ قابو ہو جاتا ہے، جو کہ میرے نظر میں کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وی ہیو گون تھرو اے ویری بگ اینٹی ٹیررزم، اور وہ تقریباً ہمیں آفٹر دی 9/11 20 سال ہم نے فیس کیا اس کو، تو اب اس کی کوئی آفٹر میتھس تھوڑے بہت ہیں جو کہ اوور کم ہو جائیں گے۔ پولیٹیکلی بھی آئی تھنک کہ ہماری اکانومی جیسے جیسے اب انٹیگریٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک تو سی پیک کی وجہ سے ہماری انٹرنل موبلٹی بہت بہتر ہو گئی، کیونکہ ہمارا موٹر ویز کا جال کراچی سے پشاور تک اور گوادر اینڈ بلوچستان کو بھی بیچ میں انٹیگریٹ کیا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئٹہ میں کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ آپ کو لاہور پہنچانے میں 24 گھنٹے میں وہ پہنچ سکتی ہے بائی روڈ، بائی ایئر تو پہلے بھی تھا، لیکن بہت بہتر انٹرنل کنیکٹیوٹی ہوتی جا رہی ہے۔ مارکیٹ جو ہے وہ ہماری خاصی بوئنٹ ہے، انٹرنل کنزمپشن 220 ملین لوگوں کی جو ہے مارکیٹ، اس میں آپ ریمیٹنسز بھی ایڈ کریں، $30 بلین کے ریمیٹنسز ہر سال بیچ میں آتے ہیں، تو ڈیمانڈ بھی پاکستان میں ہر چیز کی بڑی اچھی ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ جو ہمارا نیشنل انٹیگریشن ہے، یہ ایک قسم کی اکنامک انٹیگریشن اور نیشنل انٹیگریشن ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک جگہ میں حالات خراب ہوں گے تو باقی ساری جگہوں میں بھی حالات خراب ہوں گے۔ جب کراچی میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لاہور میں بھی پڑے گا، اور وہ پشاور میں بھی پڑے گا، اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی پڑے گا۔ اس لیے آئی تھنک کہ اب ہم گریجولی پولیٹیکل کنسولیڈیشن کی طرف بھی جائیں گے، کہ جس طرح سے ہم تقریباً سب کا نیریٹو جو ہے وہ اکنامک گروتھ، ڈیولپمنٹ، پاورٹی ایلیویشن اور اس قسم کی چیزوں کی طرف آئے گا، جو کہ بڑی ہیلدی آئی تھنک آؤٹ لک ہے۔ سو گیون آل دی بیک گراؤنڈ تھرو وچ وی ہیو گون تھرو، آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل میچورٹی بھی آئے گی، اینڈ ویل بی ایبل ٹو ہینڈل پولیٹیکل ایشوز جو ایٹ ون ٹائم امپاسبل لگتے تھے، وہ سارا کچھ پاسبل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں جو انویسٹر ہے کیپٹل مارکیٹ کا خاص طور پہ اس کو کوئی میسج دیں، بیکاز واٹ وی آر سینگ ایز آف ناؤ کہ ابھی بھی جو ہے ایک خوف اور تذبذب کی کیفیت ہے، بیکاز ٹائم اینڈ اگین دیر ور نیوزز وچ کیپ کمنگ اور پھر اس کی تردید ہوتی تھی، بٹ اب تو پروگرام ہیز بین سائنڈ اینڈ وی ہیو اسٹارٹڈ سیئنگ دا ریزلٹس۔ وڈ یو وانٹ ٹو سے کہ اب ڈرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ میں یہی کہوں گا انویسٹر کو کہ یہ جتنے بھی آپ پولیٹیکل تجزیے سنتے ہیں ٹی وی پہ روزانہ 7 بجے سے 10 بجے تک، اس کو انجوائے کریں، بٹ اس کو اتنا سیریسلی نہ لیں،
کیونکہ اب بیسک اکنامک فاؤنڈیشنز بڑی اسٹرانگ ہیں اس ملک کی. اس کے بہت سے ریزنز ہیں اور وہ ہم اس بات بھی کر چکے ہیں ان چیزوں پہ. تو اکنامکلی وی آر موونگ فاسٹ. اور نمبر 2 چیز یہ ہے کہ جو جلدی آئے گا وہ زیادہ بینیفٹ کرے گا. اگر لاسٹ آپ آئیں گے، لیٹ کمر ہوں گے، تو یو ول بی ہیونگ پرابلمس. مثلا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے سولر پاور کی، لیکن جو بندہ جلدی آئے گا وہ جلدی اسے کرے گا، جو 5 سال کے بعد آئے گا تو وہ اپرچونٹی نہیں ہوگی. آئی ٹی میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ کی مینوفیکچرنگ میں بہت اپرچونٹیز ہیں، سروسز میں، ہر چیز میں اس وقت بہت اپرچونٹیز ہیں، اور ایک ہنگر ہے فار گیٹنگ آل دیز تھنگس ڈن. تو آپ کی ویژن ہونی چاہیے، آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے، ڈفرینٹ ایریاز میں آپ اپنے پورٹ فولیوز بھی کریں. اور ایسٹ مینجمنٹ جو گروپ ہے ہمارا، آئی تھنک دے شوڈ ریئلی بی آن دا فاسٹ ٹریک. یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائیں، کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں وہ انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے، اور بائی دا ٹائم وہ ان کو سمجھ آتی ہے تو اٹس ٹو لیٹ. سو آئی تھنک وی آر آن دی ٹیک آف اسٹیج، اور یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، لیکن اس وقت انڈیکیٹرز جو ہیں وہ تمام کے تمام حقیقت میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے ڈاکٹر سلمان شاہ. ہی ہیپنس ٹو بی اے ممبر آف دی اکنامک ایڈوائزری کونسل، اور ماضی میں آپ مشیر خزانہ کے طور پہ بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. لاہور اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کے طور پہ بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. کیپٹل مارکیٹ سے آپ کی وابستگی رہی ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو سمجھتے ہیں، اینڈ ہی انڈرسٹینڈس دی اکانومی ویری ویل. So when we talk about economy, we talk about economic recovery, and we talk about reforms. He is one of those persons who are to be contacted, discussed, and talked about. ڈاکٹر سلمان صاحب نے 5-6 چیزیں ہم سے ڈسکس کی، ڈسکرائب کی، اور جن کے پازیٹیو رزلٹ جو ہیں وہ آنا بنتا ہے. فار ایگزامپل ہی سیڈ کہ شوکت عزیز کے ٹائم میں ایک چیز ہوئی تھی کہ جس سے 15-20 سال کے لیے پاکستان میں ایک پازیٹیو سی لہر آ گئی تھی، ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی. اینڈ دیٹ واز بیکاز کہ جو اصاف سے لے کر بڑی دنیا کی ایجنسیز اور انسٹیٹیوشنز کے قرضے تھے، اس کو 20-20 سالوں کے لیے، 25-25 سالوں کے لیے ریسکیجول کیا گیا، جس کو بہت ہی پولیٹیکلی ملائن کیا گیا، نیگیٹو کامنٹ دیے گئے، نیگیٹو کانوٹیشنز کے ساتھ باتیں کی. لیکن یہ قرضے جب اسٹیٹ ریاستیں لیتی ہیں اور جب یہ لانگ ٹرم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو ود دا پیسیج آف ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ جو پائی کا سائز ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ آج بہت بڑا نظر آنے والا قرضہ کل بہت چھوٹا نظر آنے لگتا ہے. پاکستان کی اکانومی 20-25 ارب ڈالر سے بڑھتے بڑھتے 250 ارب ڈالر پہ چلی گئی، اور جب 250 ارب ڈالر پہ پہنچی تو کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ 70 بلین ڈالر کے آس پاس تھی. 140 بلین ڈالر پہ جب جی ڈی پی تھا تو 75 بلین ڈالر کی ہماری مارکیٹ کیپ تھی. سو جب آپ کی پائی کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو یہ جو قرضے ہیں یہ آپ کو بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں، اور جب آپ کے پائی کا سائز چھوٹا ہو، آپ کا جی ڈی پی چھوٹا ہو، تو چھوٹا قرضہ بھی بڑا معلوم ہوتا ہے. سو اسٹریٹجیکلی جو انہوں نے بہت بڑی چیز کہی وہ یہ تھی کہ گورنمنٹ از ورکنگ ود دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، اور بہت ہی ایلوکوینٹلی گورنمنٹ از ڈسکسنگ ود دی ورلڈ انسٹیٹیوشنز کہ پاکستان کے قرضے 15 سے 20 سال کے لیے ریسکیجول کیے جائیں، تاکہ یہ پریشر چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، نون لیگ کی گورنمنٹ آ جائے، گورنمنٹ ان ویٹنگ کوئی اور ہو، کوئی اور بھی آ جائے، بٹ یہ والی جو اسٹیپ ہے وہ اس کے بینیفیشری ضرور ہوں گے، بیکاز یہ پریشر نہیں ہوگا ایوری ادر ایئر کہ کوئی نہ کوئی ڈونر ایجنسی جو ہے وہ کارڈ لے کے کھڑی ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے ڈیفالٹ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے. سو دس واز اے گریٹ تھنگ دیٹ ہی پوائنٹڈ آؤٹ. دی ادر تھنگ ہی سیڈ واز کہ
IMF प्रोग्राम साइन होता है उससे सिर्फ $1 बिलियन आना है, लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है वो साथ ही ये हो जाती है कि सुकूक में जो $1 बिलियन आपने रेस किया उस पर 3% प्रीमियम एक दिन में बढ़ गया। तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर के हैं, डोनर के हैं, लोनर के हैं, उसका जो माइंडसेट है वो एकदम बदल जाता है when they look at the economy from the perspective कि now they are dealing with a disciplined economy और एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ डील कर रहे हैं कि जिसके पास फिस्कल डिसिप्लिन के लिए IMF की छड़ी है। सो इसी प्रोग्राम में हमने फरीद आलम से भी बातचीत की है, जो कि हम नेक्स्ट वीक टेलीकास्ट करेंगे। फरीद आलम ने कहा कि IMF जो है उसका जो रोल है वो अब ज़्यादा एक रेटिंग एजेंसी के तौर पर उभर रहा है, यानी अगर किसी मुल्क की तरफ डोनर्स ने देखना है तो वो इस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि ये कितना फिज़िकली डिसिप्लिन्ड मुल्क है और उसकी जो चाबी है वो IMF के पास है। अगर किसी के पास IMF का प्रोग्राम नहीं है तो अ कंट्री कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग लोन्स। The other thing which they both said in the program was relating to the capital market and the economy. Dr. Salman said कि जो हालात इस वक्त होने जा रहे हैं उसकी रोशनी में he was of the opinion कि मार्केट जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है और इकॉनमी जो है वो 7 से 8% की जो है वो ग्रोथ देख सकती है। फरीद आलम पॉइंटेड आउट वन थिंग कि द थिंग्स विच वर होल्डिंग द मार्केट वाज द कमोडिटी प्राइस का जो रन है, जिसके लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 30 से 60 दिन में फर्दर अपने आप को ब्रेक करेगा और इसकी जो डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे वो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और जो कमोडिटी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो होंगे। Another thing which Dr. Salman Shah pointed out was कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, यानी अभी तो एशिया की जो टॉप 3 मार्केट हैं उसमें पाकिस्तान आया हुआ है और व्हेन यू लुक एट द मल्टीपल ऑफ प्राइस अर्निंग टू रेशोज़ तो आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान इज़ लैगिंग बिहाइंड, 5% से कम पर है। तो ये 8 के मल्टीपल में यूजुअली रहता है हमारा जो मुल्क है। गोइंग फॉरवर्ड ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक यूँ कह लें कि जो चंद बड़े इंस्टीट्यूशनल रादर HNWIs हैं, उनको ये बैट लेनी होगी कि वो आगे आएँ, बिकॉज़ नवंबर का महीना वाज सो चैलेंजिंग कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो हाथ जले हुए हैं और अभी भी बाज़ार की तरफ वो देखने से दे शाय ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। सो HNWIs आर गोना कम बैक टू द मार्केट एंड लिवरेज के लिए व्हाट वी कैन सी इज़ दिस कि 50 से ये 24 बिलियन के ऊपर लिवरेज मौजूद है और लिवरेज की बहुत ही स्टैंडर्ड सी थ्योरी है कि थ्योरी क्या है बल्कि पास्ट की प्रैक्टिस भी कहना ठीक नहीं है। इट्स अ नॉलेज दैट पीपल हैव कि 30 बिलियन से 50 बिलियन का सफ़र लिवरेज हमेशा बहुत तेज़ी से क्रॉस करती है, बिकॉज़ 30 बिलियन से कम को लोग कहते हैं कि बाज़ार में मंदी है और जब 30 को ये क्रॉस कर लेता है लिवरेज तो 30 से 50 बिलियन का सफ़र बहुत तेज़ी से होता है। तो हम कह सकते हैं थियोरेटिकली, बिकॉज़ 2 बिलियन की लिवरेज के ऊपर 1000 पॉइंट की जो मार्केट है वो ऐसा नज़र आता है कि वो अप या डाउन जाती है इंडेक्स की मूव में। कुछ इस तरह के नंबर्स अक्सर दिखते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स इट कैन बी थॉट आउट कि इंडेक्स जो है वो शायद 50,000 का लेवल बहुत इजीली क्रॉस कर लेगा, बिकॉज़ अब जो मूव है लिवरेज की वो थोड़ी सी फास्ट पेस पे। When we talk about participation as usual बाज़ार से चली जाती है और then people start coming back to the market, लेकिन जिन लोगों की अच्छी तरह कुट लग जाती है वो बाज़ार की तरफ फिर वापस नहीं आ जाते। That's a simple and great challenge that the market and its manager haven't been able to solve for years and years. नाज़रीन, अगले हफ्ते जो हम डिस्कशन करेंगे दैट विल बी अ डिस्कशन, अ डिटेल्ड डिस्कशन विद फरीद आलम। ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ AKD सिक्योरिटीज़। ही विल डिस्कस कि ये जो IMF के प्रोग्राम की रिजम्पशन है
یہ بازار کو کتنا پازیٹیولی افیکٹ کرنے جا رہی ہے. لیٹس میٹ نیکسٹ ویک. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.